السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمض عشق میں نور آصف ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہے اسفل، بابا عابر اس کی بیوی ہے، اس کا حق ہم سے پہلے ہے۔ اس پر زاران کی بات پر امینہ خانم نے گہرا سانس لیا تھا۔ اگر زاران بھی اسفن یار خان کی طرح ریئیکٹ کرتا تو یقیناً ڈائننگ روم میدان جنگ بن جاتا۔ اسفن کچھ پل زاران کو گھورتا رہا، دور رہا کرو میری بیوی سے۔ وہ انشد شہادت کی انگلی اٹھائے گھبرایا، عابر کی کلائی پکڑے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زاران کی گہری نگاہوں نے اسفن کا دور تک پیچھا کیا تھا، اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ زاران رات کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بنا کمبل کے تکیے پر سر رکھے اوندھے منہ لیٹے ہوئی تھی۔ بلیک فل گاؤن میں نائٹی میں ملبوس تھی۔ کمرے کے تمام لائٹس آف تھے، صرف سائیڈ لیمپس کی مدھم روشنی آن تھی۔ ابرش بیڈ کے کنارے پر تکیے پر اوندھے منہ لیٹی سائیڈ لیمپ کی وائر کا سوئچ بٹن کو دائیں ہاتھ میں پکڑے مسلسل آن آف کر رہی۔ اس نے زاران کے کمرے میں داخل ہونے پر بھی کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، وہ ایسے ہی لائٹ آن آف کر رہی تھی۔ زاران اسے دیکھتا گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ کل کی رات اور آج سارا دن کمرے میں نہیں آیا تھا، وہ اسے ٹائم دینا چاہتا تھا۔ وہ شاید ٹھنڈے دماغ سے سوچے تو اسے احساس ہو کہ جو ان کے بیچ ہوا وہ غلط کچھ نہیں تھا، وہ کل سے نیچے ہی نہیں آئی تھی۔ زاران کے کہنے پر درخشاں ابرش کو کمرے میں ہی کھانا پہنچا رہی تھی۔ زاران خانزادہ کل رات سے کافی بے چین تھا۔ کچھ دن پہلے تک ابرش سے دور رہنا شاید آسان تھا، مگر اب بہت زیادہ مشکل تھا۔ کل کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ زاران اپنے بھاری قدموں کی دھمک سے ابرش کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے قدموں کی دھمک خود کے قریب محسوس کرتے بھی یوں ہی پڑی رہی تھی۔ زاران اس وقت سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا، براؤن شال کندھوں سے اتار کر بیڈ کے ایک سائڈ پر رکھتے وہ اس کے قریب نیم دراز ہوا۔ کچھ پل اس کے قریب لیٹا رہا، مگر یوں ہی اپنے کام میں مگن تھی جسے اس سے زیادہ ضروری کوئی کام نہیں۔ ابرش کے لا تعلقی اور بے نیازی محسوس کرتے زاران نے جبڑے بھینچے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اپنے اندر اٹھتے اضطراب پر قابو پاتے زاران نے اس کی طرف رخ پلٹا۔ وہ فل گاؤن نائٹی میں ملبوس تھی، زاران کو بری طرح خود کی طرف متوجہ کر چکی تھی۔ اس کی بل کھاتی کمر پر اس کے سلکی براؤن بکھرے تھے۔ اس کے فل گاؤن نائٹی میں ملبوس ہونے پر زاران کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ زاران نے اس کی طرف جھکتے اس کی کمر پر بکھرے بال ایک سائڈ پر کرتے اس کی پچھلی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ ابرش کے وجود میں ابھی بھی کوئی ہلچل محسوس نہ کرتے وہ سرد سانس کھینچ گیا تھا۔ ابرش زاران نے اسے نرمی سے پکارتے اس کے کان کی لوں کو اپنے لبوں سے کاٹا تھا۔ ابرش کو یوں ہی پڑا دیکھ کر زاران نے اسے کندھے سے نرمی سے تھام دی، اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کا سرخ متورم چہرہ، گلابی آنکھیں دیکھ کر زاران پریشان ہوا تھا۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے؟ زاران نے پریشانی سے کہتے اس کی سرخ آرز پر اپنے لب رکھے۔ یہ حال تم نے کیا ہے؟ ابرش سپاٹ انداز میں کہتے رخ پلٹ گئی تھی۔ ایسا بھی کیا کر دیا ہے میں نے؟ ذرا وضاحت کرو گی؟ زاران نے اس کی پشت کو تپش زدہ نظروں سے گھورا۔ 2 دن بعد وہ کمرے میں آیا تھا، مگر اس کے پھر بھی مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ پتہ نہیں کس بات کا سوگ منا رہی تھی۔ زاران نے غصے اشتعال سے کمرے کے چاروں اطراف نظریں دوڑائی، پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا، کوئی بھی چیز اپنی جگہ نہ تھی۔ کھانا تک کمرے کے وسط میں پڑی ٹیبل پر یوں ہی پڑا تھا، جسے دیکھتے زاران نے اپنی کنپٹی انگلی سے مس لی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ زاران نے اس کی خاموشی سے تنگ آتے نیا سوال داغا۔ مجھے کچھ بھی نہیں کھانا اور تمہیں میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مروں یا جیوں تمہیں کیا؟ ابرش اب اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کر دی۔ ابرش مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ زاران نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے اس کی آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ ابرش اس کا ہاتھ جھٹکتے بیڈ سے اٹھ کر بیٹھی۔ تمہارے نزدیک سختی کیا ہوتی ہے مسٹر خانزادہ؟ مجھے یہاں اس حویلی میں قید کر کے رکھا ہے۔ پچھلے 3 ماہ سے میں نے کھلی ہوا میں سانس تک نہیں لیا، اپنے گھر والوں سے بات تک نہیں کی، ایک سیل فون تک میرے پاس نہیں ہے۔ جانتے ہو کتنے لمبے دن اور کتنی لمبی راتیں ہیں جس عالیشان کمرے کی دیواریں اور گلاس وال سے ان اونچے نیچے پہاڑوں کو دیکھتے گزرتی۔ ابرش نے گلاس وال سے دور افق پر نظر آتے پہاڑوں پر ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھتے کہا۔
دور سے نظر آتی روشنیاں جیسے اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ ایک ایک سیکنڈ مجھے صدیوں کے برابر لگتا ہے۔ ابرش چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسکتے ہوئے رو پڑی۔ زاران اس کے سسکنے پر اپنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتا بری طرح جھنجھلایا گیا تھا۔ تمہیں کیوں احساس ہوگا میری انتہائی کا، تنہائی کا، میری بے بسی کا؟ تمہارے پاس تو تمہارا ہر رشتہ موجود ہے۔ تمہارا دل بہلانے کے لیے نیچے بہت کچھ ہے، تبھی تو تم آج 2 دن بعد کمرے میں آئے ہو۔ زاران ابرش کی بات پر چونکا تھا، پھر اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھری تھی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا وہ یہ سوگ کیوں منا رہی تھی، یعنی یہ سوگ، یہ جلاہٹ اس کے کمرے میں نہ آنے کی وجہ تھی۔ دل بہلانے سے مراد بھی پلوشا تھی۔ اس دن کے بعد اپنی زبان پر قابو پا لیا تھا، اس لیے ڈائریکٹ آج اس پر الزام نہیں لگایا تھا۔ میرا دل تو صرف تم ہی بہلا سکتی ہو، سارے ہتھیار، سارے گرد گر تمہیں ہی آتے ہیں، ایسے جال پھینکتی ہو بندہ کہیں اور دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ زنان نے مسکراتے ہوئے اپنی باہوں میں بھرا۔ چھوڑو مجھے مسٹر خانزادہ، خبردار آج مجھ سے زبردستی کی۔ امرت زنان کی مضبوط گرفت میں مچلی تھی۔ تمہیں اس کمرے کی تنہائی کاٹتی ہے، اس لیے آج تمہاری تنہائی دور کرنے آیا ہوں جانے من۔ زنان نے اس کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوتے اس کی گردن پر دانت گاڑے تھے۔ مجھے تمہارے بیچ میں دیے ہوئے بچے کچھ لمحات نہیں چاہیے۔ ابرش نے اس کی شدت پر مچلتے ہوئے چیخی۔ زران کا دلکش کہکا گونجا تھا۔ ابرش زران خان زادہ تو مسٹر زران خان زادہ سے کہیں زیادہ پوزیسو تھے۔ آج ساری رات تمہاری پکا پرومس۔ زران نے اس کے تپے ہوئے سرخ چہرے کو دیکھتے آنکھ ونگ کرتے شوق سے شرارت کی۔ میرے قریب مت آنا۔ اس کی بے باک شرارت پر ابرش کا چہرہ کندھاری ہوا تھا، لفظ گلے میں اٹکے تھے۔ وہ اسے اپنی مضبوط باہوں میں قید کیے ہوئے تھا۔ قریب تو میں تمہارے آ چکا ہوں بیوی، اب تم مجھ سے دور جا کر دکھاؤ۔ زران اسے بیڈ پر لٹاتا اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی مضبوط ہاتھوں میں قید کرتے اس کی گردن میں منہ چھپائے مدہوش لہجے میں بولا۔ زران کے لبوں کی حدود بڑھتی جا رہی تھی۔ زران کے لبوں کا لمس دھڑکنوں کے مقام پر محسوس کرتے ابرش کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ زران دور رہو مجھ سے، ابرش کے گہرے سانس بھرتے ٹوٹے لفظوں میں بولی۔ اپنے جال میں مجھے خود ہی ٹریپ کرتی ہو اور پھر ایسے شو کرتی ہو جیسے تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ زران اس کے سنگے مرمر سے وجود پر نظریں گاڑے بھاری آواز میں بولا۔ میں نے تمہیں ٹریپ نہیں کیا، تمہاری نیت اور نظریں دونوں ہی خراب ہیں۔ آج تو میں نے شارٹ نائٹی بھی نہیں پہنی رکھی۔ ابرش کی بات پر زران خان زادہ کا برجستہ کہکا گونجا تھا۔ بیوی پر نظر اور نیت خراب کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور آج رات میں جی بھر کر ثواب کمانا چاہتا ہوں۔ تم اس پوری نائٹی میں بھی میرے ہوش اڑا چکی ہو۔ زران نے گمبھیرتا بولتے اس کے گاؤن کی ڈوری ریموو کی تھی۔ میں آج تمہارے ہوس زدہ لمحات کی بھیڑ نہیں چڑھوں گی۔ ابرش نے زران کو حدود کراس کرتے دیکھ کر چیختے کہا تو زران کا چہرہ اس بات پر سرخ ہوا تھا۔ زران نے اس کی گردن سے منہ نکال کر اسے غصے سے گھور کر دیکھا۔ ابرش اس کا سرخ چہرہ دیکھتے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا منہ پھیر رہی تھی۔ میں نے اس دن بھی تمہیں سمجھایا تھا میرے ساتھ کوآپریٹ کرو گی تو ہرٹ کم سے کم ہوگی، اگر اس طرح کی بکواس کرو گی تو میرے جنون کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ابرش اس کی کلائیوں پر دباؤ ڈالتے وہ غرایا تھا۔ ابرش اس کی گڈاہٹ پر آنکھیں میچ گئی تھی۔ زران ٹیبل لیمپ آف کرتے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ ابرش کی ساری مزاحمتیں اس کے مضبوط حصار میں دم توڑ چکی تھی۔ زران نے گہرا سانس بھرتے ابرش کے سسکتے وجود کو دیکھا، جس کی شدتوں سے نڈھال بکھرے حلیے میں کمبل میں غروب سسک رہی تھی۔ تمہارا رونا ایسے ظاہر کر رہا ہے جیسے میں نے کچھ غلط کر دیا ہو۔ کیوں حلال رشتے کو حرام بنا رہی ہو؟ ان 3 ماہ میں میں 2 مرتبہ تمہارے قریب آیا ہوں، مگر تمہاری سسکیاں سنتے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ زران نے غصے سے بولتے اس کے چہرے سے کمبل اتارا۔ اس کا سرخ متورم چہرہ دیکھتے زران کا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھا تھا۔ جب سے اس کے نکاح میں آئی تھی وہ ایسے ہی رو رہی تھی، ایسا تو اس نے کبھی نہ چاہا تھا۔ تمہیں باہر جانا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر چلتے ہیں۔ زران نے ابرش کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھنسائے کہا۔ تم مجھے باہر لے کر جاؤ گے؟ ابرش نے اس کی طرف دیکھتے بے یقینی سے کہا۔ زران اس کے بے یقین چہرے کو دیکھتے مہم سا مسکرا دیا۔ میں نے تمہیں کبھی اس حویلی میں قید کرنا نہیں چاہتا، حالات ہی ایسے بن گئے۔ زران نے اسے خود کے قریب کرتے اپنے سینے میں بھینچا۔ میں ماما انایا آہل سے ملنا چاہتی ہوں۔ ابرش اس کے حصار سے دور ہوئی تھی۔ ہم اسلام آباد نہیں جائیں گے، ہم یہاں قریب کی کسی ہوٹل میں کچھ دن سٹے کریں گے۔ زران کا لہجہ اٹل تھا۔
یعنی تم مجھے ایک زندان کے سے نکال کر دوسرے زندان میں لے جانا چاہتے ہو، یعنی وہاں بھی مجھے کمرے میں ہی رکھو گی؟ ابرش اس کا اٹل لہجہ محسوس کرتے چٹک پڑے۔ تو کیا چاہتی ہو تمہیں مجھے بتا دو۔ زران مشتعل ہوا۔ مجھے ماما سے ملنا ہے، ہر حال میں ملنا ہے۔ ابرش ضدی لہجے میں بولی۔ ابرش ہم کل باہر جا رہے ہیں، یہاں سوات میں بہت خوبصورت مقام ہے جو تم نے آج تک نہیں دیکھے، یقیناً تمہیں وہ مقام اچھے لگیں گے، کل تیار رہنا۔ زران سنجیدگی سے کہتا رخ پلٹ چکا تھا، یعنی وہ اس معاملے میں اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابرش کافی دیر تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو برسات کی طرح جاری ہوئے تھے۔ وہ اسے زہلے سے کیوں نہیں ملنے دے رہا تھا؟ اور جب زہلے اور راحل کے بارے میں بات کرتی تھی وہ ایسے ہی خاموش ہو جاتا تھا، یہ بات پلٹ دیتا تھا۔ بابرک کے قتل میں اگر آہل کا ہاتھ بھی تھا تو پاداش کی صورت میں بھی تم مجھے زہلے سے ملنے سے روک نہیں سکتے۔ تم مجھے کسی بھی قیمت پر میری فیملی سے ملنے سے نہیں روک سکتے مسٹر خانزادہ۔ میں جانتی ہوں بابرک کا قتل آہل نے نہیں کیا، وہ بے گناہ ہے، وہ امریکہ میں نہیں ہے، میں جانتی ہوں۔ اگر وہ امریکہ میں ہوتا تو وہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش ضرور کرتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پچھلے 3 ماہ سے آہل اور ماما نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ ماما مجھ سے اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چاہتی تو مجھ سے یہاں آ کر مل سکتی تھی، لیکن انہوں نے مجھ سے ان 3 ماہ میں رابطہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ آہل کہاں ہے؟ اس کا پتہ صرف تمہیں ہے۔ آہل کا پتہ میں لگا کر رہوں گی، اگر میرے بھائی کی گمشدگی میں تمہارا ہاتھ ہوا تو اس کا حساب چکانا پڑے گا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے سلگتے سوچ رہی تھی۔ ارحان اپنے آفس میں بیٹھا تھا، اسے انٹر کام پر ساحر خان زادہ کے آنے کی اطلاع ملی تھی۔ ارحان خان زادہ نے اسے اندر بلانے کا کہہ کر انٹر کام ٹیبل پر رکھا تھا۔ ارحان چیئر سے ٹیک لگائے تھوڑا حیران ہوا تھا، وہ اسے کیوں ملنے آیا ہے؟ ساحر خان زادہ کو آخر اس سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ دروازہ ناک ہونے پر ارحان نے اسے اندر آنے کو کہا۔ دروازہ کھولتے ساحر خان زادہ اپنی سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ بلو جینز پر وائٹ سلیف لائننگ شرٹ میں ملبوس تھا، جس پر بلو کیجول کوٹ پہن رکھا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ارحام نے اپنی چیئر سے اٹھتے اس سے ہاتھ ملایا۔ میں ٹھیک ہوں، جواباً مصافحہ کرتے ہوئے مدھم سا مسکرایا تھا۔ ارحام اس کی نظر اس کے مسکراتے لبوں سے ہوتی اس کی گرین آنکھوں پر جھانک ٹھہری تھی، جس میں نمی کی آمیزش اسے آج بھی محسوس ہوئی تھی، جہاں درد کی گہری تحریر تھی۔ بیٹھے، ارحام نے ساحر خان کو بیٹھنے کو کہا۔ وہ اپنی ازلی مسکراہٹ کے ساتھ کرسی پر براجمان ہوا۔ کیا لیں گے آپ، چائے یا کافی؟ ارحان نے انٹرکام اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں لوں گا سوائے آپ کی قیمتی وقت کے۔ ساحر خان کی بات پر وہ گہرا مسکرائے۔ جی بالکل، میں حاضر ہوں، کہیے کیا کہنا ہے آپ کو؟ ارحان انٹرکام رکھتے ہوئے بولا۔ کہنا تو کچھ نہیں، میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ سے مل لوں۔ فرشتے بھابھی کی وجہ سے اب آپ سے گہرا تعلق جو ہے میرا۔ ساحر مہم سا مسکراتے ہوئے بولا۔ ارحان ساحر خان زادہ کے ایکسپریشن دیکھ کر ٹھٹکا تھا، وہ کرسی پر بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ بالکل، آپ کا تعلق ہم سے بہت گہرا ہے، حیدر خان سے جڑا ہر رشتہ میرے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ارحان جواباً مسکرایا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ساحر خان زادہ کرسی پر سیدھا ہوا۔ میں حیدر لالا کی شادی پر آپ کی فیملی سے ملا تھا، سب سے بہت متاثر ہوا۔ آپ کے داجی بہت اچھے انسان ہیں۔ ارحان اس کی بات پر اب فقط مسکرا گیا تھا۔ ساحر خان زادہ جیسا مصروف بندہ آج اس کے آفس میں آ کر کیا کر رہا تھا؟ وہ یہاں اس کے گھر والوں کی تعریف تو کرنے یقیناً نہیں آیا تھا۔ ساحر خان زادہ کے ایکسپریشن صاف بتا رہے تھے جیسے وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں پا رہا۔ مسٹر ارحان، میرے نیکسٹ سانگ کی شوٹنگ کے لیے میرے ڈائریکٹر کو آپ کا علاقہ بہت پسند آیا، اور جس ایگزیکٹ لوکیشن پر میرا سانگ شوٹ ہو رہا ہے وہ آپ کی حویلی کے بہت قریب ہے۔ ساحر خان زادہ بات کرتے رکا۔ ارحان اس کے رکنے پر معتجب ہوا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ ارحان نے اسے بولنے کے لیے اکسایا۔ میں چاہتا ہوں آپ کچھ دن ہمیں اپنی میزبانی کا شرف بخشیں۔ ساحر خان کی بات پر ارحان کی کرسی پر سیدھا ہوا۔ کیوں نہیں مسٹر ساحر، یہ کہہ کر آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ آپ کی مہمان نوازی میرا شرف ہوگا، ارحان نے خوش اسلوبی سے کہا۔ شکریہ، ساحر خان سنجیدگی سے کہتے چیئر سے ٹیک لگائے اپنی ہلکی گھنے بیئرڈ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ارحان ساحر کو بغور دیکھتے انٹرکام اٹھائے ساحر خان کی کافی آرڈر کرنے لگا۔ ساحر خان زادہ اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ایش ٹرے سگریٹ کے ٹوٹوں سے بھری پڑی تھی۔ بند آنکھوں میں ایک منظر پوری شدت و مت سے لہراتے اسے بے چین کر گیا تھا کہ اس انگلیوں میں
دبا کر سگریٹ کی اس کی انگلیوں کے پوروں کو جلا رہا تھا۔ وہ بے حس بنا اس جلن کو برداشت کر رہا تھا۔ انگلیوں میں دبا سگریٹ اس کے پوروں کے ساتھ اس کے دل کو بھی فگار کی طرح جلا رہا تھا۔ ایسی جلن اس کے بدن میں اٹھ رہی تھی جو اسے جلا کر راہ کر رہی تھی۔ وہ کسی سے کیا ہوا ایک وعدہ توڑ چکا تھا۔ بہت سی یادوں کے دیپ اس کی جلتی بجھتی آنکھوں کو مزید جلا رہے تھے۔ آنکھوں کے پردے ہر رات کی طرح اس کی یادوں کا عکس بہت واضح تھا۔ تم سگریٹ بھی پیتے ہو؟ وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے اس کے قریب آتے چیخ پڑی تھی۔ ساحر خانزادہ، جس نے اپنے گھوڑے سے اترتے سگریٹ جلا کر منہ سے لگایا تھا، ہور کے چیخنے پر بدحواس ہوا تھا۔ ساحر اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں صدمے کی کیفیت دیکھتا پریشان ہوا۔ ساحر نے سگریٹ منہ سے نکالے حیران ہوتے اسے دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ وہ اس وقت وائٹ جینز، بلو ٹاپ پہنے نارنجی اترتی شام میں ایک خوبصورت پینٹنگ کی طرح معلوم ہو رہی تھی، جسے مصور نے اپنی پوری محنت لگا کر اس پینٹنگ پر مختلف رنگ بکھیر دیے۔ ہاں، سگریٹ پیتا ہوں، اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ وہ اپنی مسکراہٹ دباتا پھر سے سگریٹ اپنے لبوں میں دبا گیا۔ اس کا شوق چہرہ دیکھ کر وہ کافی محفوظ ہوا تھا۔ وہ لوگ اس ٹائم اس فارم ہاؤس کے بڑے سے لان میں موجود تھے جو ساحر خان زادہ نے منگنی کے بعد اس کے نام کیا تھا۔ پول کو گھڑ سواری کا بہت شوق تھا۔ ساحر خان زادہ نے اس فارم ہاؤس میں گھوڑوں کا استبل بھی بنوایا تھا۔ وہ آج ہور کو گھڑ سواری کرنے کے لیے لایا تھا۔ کیوں پیتے ہو یہ سگریٹ؟ وہ اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے بولی۔ ساحر نے مسکراتے ہوئے اس کے سلکی براؤن بالوں کو بغور دیکھا جو ہوا سے لہرا رہے تھے۔ اس کی لٹیں اس کے خوبصورت چہرے کو چھو رہی تھی۔ ساحر نے بے اختیار ہوتے اس کی لٹوں کو چھونا چاہا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ پہلے جواب دو، تم یہ سگریٹ کس خوشی میں پیتے ہو؟ اس کے گھورنے میں اضافہ ہوا۔ سگریٹ خوشی میں کون پیتا ہے، غم میں پیتے ہیں۔ وہ ہور کے ایکٹ کو دیکھتے ہنستے ہوئے بولا۔ تمہیں کون سا غم ہے؟ ہور کے خوبصورت آنکھوں میں حیرانگی پڑھی تھی۔ تم سے ہارنے کا غم، تم سے یعنی ساحر خان زادہ کو کیسے ہرا سکتی ہو؟ یقین مانو تم آج میری میل ایگو کو ہرٹ کر چکی ہو۔ ساحر خان نے غم زدہ ہوتے مصنوعی آہ بھری تھی۔ ہور کی دلکش ہنسی فارم ہاؤس میں گونجی تھی۔ اس کی ہنسی کی جلترنگ کے ساتھ ساحر خان زادہ کا دل بھی مسکرا دیا تھا۔ تم مجھے کسی بھی چیز میں کبھی بھی نہیں ہرا سکتے۔ یہ گھڑ سواری میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ہور اس کے قریب ہوتے سینے پر دونوں بازو باندھتے گہرا مسکرائی۔ اب ہار تمہارا مقدر ہے۔ ساحر خان زادہ وہ اترائی تھی۔ سوئمنگ، فلائی، جمپنگ، کلائمبنگ، اس میں بھی تمہیں ہرا دوں گی۔ وہ چیلنجنگ کرنے والے انداز میں بول رہی تھی۔ بے شک وہ گھڑ سواری میں بہت اچھی تھی، مگر وہ ساحر خان زادہ کو کبھی نہیں ہرا سکتی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی سے ہارنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ ساحر خان زادہ کا دل اس کے گال میں پڑنے والے ڈمپل میں ڈوب کر ابھرا۔ ساحر نے نرمی سے اس کے آرس پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ ساحر خان کی آنکھوں میں لو دیتے گہرے جذبات دیکھتے گلاب کی طرح سرخ ہوئی تھی۔ لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ساحر خان زادہ نے اپنے دل پر نامحسوس انداز میں ہاتھ رکھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اپنی اداؤں سے اس کا دل کو دن بدن کمزور کرتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی دھڑکنوں کے انتشار پر ہی قابو نہ پا سکتا تھا۔ پھر تو اس سگریٹ کا ساتھ بہت گہرا عشق ہے۔ تم جب مجھے ہراؤ گی میں اسے ہی پی کر اپنا غم ہلکا کروں گا۔ ساحر نے کہتے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے ایک لائٹر نکالتے سگریٹ کو دوبارہ جلایا جو بجھ چکا تھا۔ ابھی اس نے اپنے لبوں میں دبایا ہی تھا کہ ہور اس کے لبوں سے سگریٹ کھینچ چکی تھی۔ وعدہ کرو تم کبھی سگریٹ نہیں پیو گے۔ مجھے سگریٹ پینے والے مردوں سے سخت نفرت ہے۔ ہور نے ساحر خان کی گرین آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے کہا۔ تمہیں لگتا ہے تم کہو گی میں یہ چھوڑ دوں گا؟ تو ساحر خان کے سوال پر مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہو۔ وہ اس کے اتنا قریب تھی کہ ساحر خان کو اس کی سرد سانسیں اپنی تھوڑی پر بکھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آنے پر اپنی سانسیں تک روک چکا تھا۔ اس کی خوشبودار سانسوں کو شدت سے خود میں قید کرنے کو اس کا دل مچلا تھا۔ دھڑکتا دل اب ساحر خان کو اپنے کانوں میں بجتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، تم چھوڑ دو گے، تم میرے کہنے پر یہ دنیا چھوڑ دو گے۔ یہ سگریٹ کیا چیز ہے؟ اس کے کان میں جھکتی سرگوشی نما آواز میں بولی۔ اتنا یقین، اتنا مان تھا اسے اس پر۔ ساحر خان زادہ نے اسی پل اپنی پاکٹ سے لائٹر اور سگریٹ کیس نکال کر دور اچھال دیا۔ وعدہ ہے میرا، تم سے میں مر جاؤں گا مگر کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ وہ اس کی بات پر پھر سے ہنسی تھی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر ساحر خان بھی ہنس دیا تھا۔
فارم ہاؤس میں دونوں کی دلکش ہنسی گونجتی نارنجی شام میں بکھر کر اس شام کو اور خوبصورت بنا گئی تھی، جسے یاد کرتے بند کمرے میں بھی ساحر خان کی ہنسی گونجی تھی۔ لبوں پر ہنسی تھی مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ساحر نے اپنی سرخ آنکھیں کھولتے اپنی انگلیوں سے بے دردی سے مسلے۔ ساحر نے اپنے اندر اٹھتے اضطراب پر قابو پاتے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ کل تک اس سگریٹ سے نفرت ہو گئی تھی کیونکہ اسے نفرت تھی، آج یہی سگریٹ اس کے غموں کا ساتھی تھی۔ اس دن جس لڑکی کو اس نے ارحام کے حصار میں دیکھا تھا، اسے دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنوں نے اسی طرح شور مچایا تھا جس طرح حور کو دیکھ کر اس کی دھڑکنیں اپنے قابو میں نہ رہتی تھی۔ مگر ان کرسٹل براؤن آنکھوں نے اسے کیوں نہیں پہچانا تھا؟ وہ اتنی سرد سپاٹ کیوں تھی؟ کیوں اسے دیکھتے ہی انجان بن گئی تھی؟ اس کی حور ایسی تو نہ تھی؟ ان سوالوں اور اس کی آنکھیں یاد کرتے وہ آج ارحام خانزادہ سے اس لیے ملنے گیا تھا، مگر چاہتے ہوئے بھی اس کے متعلق نہ پوچھ سکا تھا۔ ارحام خانزادہ اس لڑکی کو لے کر کتنا پوزیسو تھا، اس نے اس دن بخوبی محسوس کر لیا تھا جب اس نے بھاگتے ہوئے اس کے چہرے کے گرتے نقاب کو سنبھالا تھا۔ وہ جس طرح اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا، اس کے ذاتی زندگی کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خانزادہ تھا، وہ لوگ اپنی عزتوں کو لے کر حساس ہوتے ہیں، وہ کیسے کچھ پوچھ سکتا تھا؟ وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، وہ صرف میری ہے۔ وہ یکدم چلا اٹھا، جس دن وہ کسی کی ہو گئی تو یقیناً یہ دل بند ہو جائے گا۔ اگر میں زندہ ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ آج بھی صرف میری ہے۔ ساحر خان اپنے دل میں اٹھتے سوالوں سے پریشان ہوتے بلبلا اٹھا تھا۔ تڑپ یہ عشق کی کبھی نہیں جاتی کہ جان دے کر بھی کبھی دیوانگی نہیں جاتی۔ نہ جانے کون سی دنیا ہے میرے ربا جہاں سے لوٹ کر کوئی صدا نہیں آتی۔ موبائل نکال کر اس نے حور کی تصویر پر اپنے لب رکھے تھے۔ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ اگر میں زندہ ہوں تو اس کا مطلب ہے تم آج بھی صرف میری ہو۔ ساحر خان زادہ موبائل سینے سے لگائے تکیے پر سر رکھے چت لیٹ چکا تھا۔ ہر روز کی طرح اس کے آنسوؤں سے تکیہ بھیگ رہا تھا۔ بہارے اور شہرام خان زادہ حویلی کے زنان خانے میں داخل ہوئے تھے۔ بہارے اپنے کمرے میں جانے لگی تو شہرام نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑے اسے اپنی طرف کھینچا۔ بہارے اس کے چوڑے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ زنان خانے میں امینا خانم، روزینہ خانم موجود تھی۔ ان لوگوں نے نظر ابھی تک ان پر نہیں پڑی تھی۔ زنان خانے میں موجود ملازماؤں کی نظر ان پر پڑ چکی تھی، جن کی دبی دبی مسکراہٹ بہارے کا خون جلا گئی تھی۔ شہرام کی حرکت پر وہ خف سے سرخ پڑی تھی۔ میری بہارے، کمرے میں جا کر سونا مت، میرا انتظار کرنا۔ مجھے مورے کے پاس تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلدی کمرے میں آؤں تاکہ میرے بہارے کو میرا انتظار نہ کرنا پڑے۔ شہرام نے اس کی کمر پر اپنے گرفت مضبوط کرتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ زنان خانے میں موجود اب سب کی نظر ان پر پڑ چکی تھی۔ زنان کے اسی لمحے زنان خانے میں داخل ہوا تھا، سب کو دیکھتے بہارے کا رنگ تانبے کے مانند سرخ پڑا تھا۔ زنان کے سامنے وہ شرم سے پانی پانی ہوئی تھی، وہ اپنے لب کاٹتے نظریں چکا گئی۔ شہرام مسکراتے ہوئے زنان کی طرف بڑھا، کیسے ہیں لالا؟ شہرام زنان کے گلے لگا تھا۔ یہ جو تم نے ابھی کیا ہے اس لیے تمہیں کمرہ دیا ہوا ہے۔ زنان خان زادہ کی گھوری پر شہرام کا کہکا بلند ہوا۔ لالا، بیوی سے اتنی محبت تو کمرے سے باہر بھی کی جا سکتی ہے، کمرے میں اور بھی بہت کچھ ہے کرنے کے لیے۔ شہرام کی بات پر بہارے مزید وہاں ٹھہر نہیں سکی تھی، وہ پیر پٹکتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جس طرح تمہاری بیوی کمرے میں گئی ہے، یقیناً آج کی رات تم تنہا ہی سوگی۔ زنان نے اسے گھورا تھا۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں منا لوں گا اسے۔ شہرام کی مسکراہٹ میں اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے تم اسے پٹو، یہاں مجھ سے مار کھا لو گے۔ ویسے بھی تم نے خانوں کا نام خراب کر کے رکھ دیا ہے، زنان نے تعصب سے کہتے اسے قہر بار نگاہوں سے گھورا۔ آپ اور ارحام لالا ہے نا یہ نام بلند رکھنے کے لیے، میری کیا ضرورت؟ شہرام خان زادہ نے دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ زنان کے ابرش کے ساتھ رویے پر چوٹ کی۔ کمرے میں بعد میں پٹو گے، پہلے یہاں مجھ سے پٹ کے جاؤ گے۔ زنان نے شہرام کو گھورتے ہوئے تنبیہ کی۔ زنان کو کیوں ڈانٹ رہا ہے؟ ہمارے بیٹے کو یہ ایک ہفتے بعد آیا ہے، وہ حویلی۔ امینا خانم نے آگے بڑھتے شہرام کو گلے سے لگایا۔ السلام علیکم مورے، کیسی ہیں آپ؟ شہرام نے انہیں سینے سے لگائے ان کا ماتھا چوما تھا۔ سب سے مل کر مردانے میں پہنچو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ زنان شہرام کو حکم دیتا مردانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شہرام گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ مردانے میں جانے کا مطلب تھا
2-3 घंटे वहां पर बर्बाद करना, और इसकी नाजुक और जिद्दी बहारें कभी इसका इतनी देर वेट न करती। वो परेशान होता हुआ था, जरान को नाराज भी नहीं कर सकता था। वो ना बहारे को नाराज कर सकता था। वो गहरी सांस भरता झंझला गया था। बहारे कमरे में दाखिल हुई तो बेड के विस्त में एक बॉक्स पड़ा हुआ दिखाई दिया, रेड रिबन में खूबसूरत बॉक्स। बहारे ने आगे बढ़ते हुए वो बॉक्स खोला, जिसमें ब्लैक कलर की नाइटी थी। पैरों तक छूती खूबसूरत सी नाजुक ब्लैक कलर में नाइटी देखकर बहारे का रंग सुर्ख पड़ा, जिसकी बैक नेट की थी। अगला गला भी काफी गहरा था। बहारा ने गुस्से से वो नाइटी उठाकर सोफे पर फेंक दी। आज वो मीटिंग रूम में इस वल्गर नाइटी की बात कर रहा था। इसकी सोच सिर्फ यहाँ तक ही महदूद है। इतने दिनों बाद आया है, इसे सिर्फ वही सब कुछ चाहिए। मेरा कोई ख्याल नहीं इस सब को अपनी मोहब्बत का नाम देता है, जैसे हवेली के बाकी सब मर्द देते हैं। मगर मैं हूर अब्रिश नहीं, बल्कि बहारे हूँ। बहारे गुस्से से सोफे पर नाइटी को देखते तिलमिलाते हुए सोच रही थी। इसे इस बात का एहसास ही नहीं था, वो भी हवेली की दूसरी औरतों की तरह ही थी। फर्क सिर्फ ये था, शहराम खान ज़ादा ने अभी तक हवेली के मर्दों की तरह इसे अपना सफाक रूप नहीं दिखाया था। इतनी वल्गर नाइटी इसने आज तक नहीं देखी थी, जो इसके कानों की लुएं तक सुर्ख कर चुकी थी। आज तक इसने इसके कहने पर इसकी लाई हुई कोई नाइटी नहीं पहनी थी। वो कितनी ही ऐसी नाइटीज इसके लिए कमोबेश लाता रहता था। बहारा ने थकन से अपनी आंखें मूंदी। आज का दिन बहुत हैट्रिक था। वो कम से कम आज की रात तो शहराम को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मगर वो हॉस्पिटल से आते हुए गाड़ी में भी इसका हाथ थामे ड्राइविंग करते आया था। वो उसकी आंखों में नर्म गर्म जज्बात देखते सारे रास्ते झुंझलाती रही थी। कमरे में आकर इसकी झुंझलाहट में इजाफा हुआ था। बाहर ड्रेसिंग रूम से अपने कपड़े लेते वॉशरूम में घुस गई। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर आई तो वो गुलाबी कलर के सिंपल से फ्रॉक में मलबूस थी। अपने बालों को कैचर से आजाद करते बहारे इन्हें ब्रश से सुलझा रही थी। वफ्तन शहराम अंदर दाखिल हुआ। वो दरवाजा लॉक करते बेकरारी से बहारे की तरफ बढ़ा। ये क्या पहन लिया बहारे? मैं तुम्हारे लिए जो लाया था वो क्यों नहीं पहना? शहराम ने बहारे का रुख नरमी से अपनी तरफ मोड़ते गंभीर लहजे में कहा। वो पहनने के लायक ही नहीं था। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, बहारे सपाट अंदाज में कहती बेड की जाने बढ़ी। क्या हुआ है? मूड क्यों खराब है? मैं सबसे मिलकर सीधा कमरे में आया हूँ। मर्दान खाने में भी नहीं गया, ताकि तुम्हें मेरा इंतजार न करना पड़े। तुम्हारे लिए मैंने जरान लाला का हुक्म भी पशे पस्त डाल दिया है। शहराम ने इसका चेहरा थोड़ी से ऊपर उठाए, इसके गाल पर मौजूद स्याह तिल पर अपने लब रखे। मुझे तुम्हारी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम्हें इतनी बेशर्मी बाहर नहीं दिखानी चाहिए थी। बहारें इसके हिसार से दूर हुई थी। मेरी बहारें, वो तो मेरी मोहब्बत थी। सबको पता होना चाहिए तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। तुम्हें मेरी बेशर्मी नजर आई है, मेरी मोहब्बत नहीं, कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। शहराम इसे करीब करता शिद्दत से इसे अपने सीने में भींच चुका था। शहनाम, मुझे तुम्हारी ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। आइंदा मुझे किसी के सामने मत छूना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब छोड़ो मुझे, मुझे बहुत नींद आ रही है। बहारे ने इसे दोनों हाथों से खुद से दूर किया। क्या मतलब है इस बात का? शहराम ने इसे कलाई से पकड़ते अपने मुकाबिल किया। शहराम का लहजा सर्द हुआ था, इसकी नींद वाली बात से ज्यादा इसके लहजे की खुश्की से। शहराम खान ज्यादा इसके चेहरे के तासुरात सर्द किए थे। इसे इसका सबके सामने छूना पसंद नहीं था। ये बात अभी से काफी हर्ट कर चुकी थी। तुम अच्छी तरह जानते हो आज कितना मसरूफ दिन था, मैं कितनी थक गई हूँ। तुम अभी तक एक ही बात कर रहे हो। बहारे गुस्से से झुंझलाई थी। बहारे, 1 हफ्ते बाद में आया हूँ। क्या बीवियां ऐसे इस्तकबाल करती हैं अपने शौहरों का? ये रवैया होता है खुश सर्द सपाट। गाड़ी में, ऑफिस में और बाहर जनान खाने में भी तुम्हारा यही मूड था। ठीक है, तुम वहां कंफर्टेबल नहीं थी, अब कमरे में क्या मतला है? शहराम गुस्से से लफ्ज चबाते भड़क उठा था। शहनाब, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं कर सकती। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। वहारे बेरुखी से कहते बेड की तरफ बढ़ी। शहनाब इसे कमर से जकड़े खुद के करीब तर कर चुका था। मैंने इस 1 हफ्ते में हर पल हर सेकंड तुम्हें याद किया। सारी सारी रात तुम्हें याद करते हुए गुजारी है। मेरा आज के दिन का हर सेकंड मुझ पर भारी पड़ रहा था। सारा दिन मैंने रात होने का इंतजार किया। तुम ये सलूक कर रही हो मेरे साथ? शहराम ने गुस्से से सुलगते हुए इस पर कहरबार निगाह डाली। मैंने भी आज सारा दिन रात होने का इंतजार किया। कब रात हो, कब मैं आराम करूं। तुम्हारे सामने ही मेरा दिन गुजरा है, फिर भी मुझसे तुम ये सवाल कर रहे हो। बहुत खुदगर्ज हो तुम। बहारे ने तंग कर जवाब दिया। मैं खुदगर्ज हूँ बहारे? शहराम बहारे को देखता इस्तेज़ाइया हंसा था। वो बेरुखी से मुंह फेर गई थी।
تم نے مجھے ایک دن بھی یاد نہیں کیا؟ شہرام نے اس کا اجنبیت بھرا رویہ دیکھتے پوچھا۔ وہ اس کے حصار میں سڑ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میرے پاس تمہیں یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں تھا، بہارے بے رخی سے بولی۔ کسی کو یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالا جاتا، یاد تو خود بخود آ جاتی ہے۔ بہار شہرام استزائیہ مسکراہا تھا۔ تم یہ کہہ سکتے ہو شہرام، تم اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ایک ہفتہ گزار کر آئے ہو، اس لیے تمہارے پاس فری ٹائم تھا، مگر میں یہاں بہت مصروف تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ تھا اور یہاں ڈاکٹر بہارے بہت مصروف تھی۔ بہارے کی بات کاٹتے وہ تنزیہ بولا، ویسے یہ ڈاکٹر بہارے جب ڈاکٹر بہارے نہیں تھی تب بھی اس کے چہرے پر اپنے شوہر کو دیکھ کر ایسے ہی بیزاریت چھاتی تھی، تب بھی تمہیں ایسے ہی نیند آ جاتی تھی۔ مجھ سے بچنے کا بہانہ اچھا ہے تمہارے پاس۔ شہرام کا لہجہ تن سے بھرپور تھا جو بہارے کو آگ لگا گیا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو کیوں آتے ہو میرے پاس؟ وہ تڑکتے ہوئے بولی۔ اگر میں تمہارے قریب نہ آؤں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہار شہرام نے اس کی کمر پر اپنے مضبوط ہاتھ کا دباؤ ڈالتے اس کے چہرے پر سلگتے سانسیں چھوڑتا بولا۔ اس کا لہجہ آگ سے تبش لیے ہوئے تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کا سرد پن اور سلگتا لہجہ محسوس کرتے اس کے حصار میں خاموش ہو گئی تھی۔ اگر ویسے مزید کچھ کہتی وہ یقیناً وہ برداشت نہ کرتا۔ شہرام پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے نیند آ رہی ہے، بہارے نے نظریں چکائے کہا۔ بہارے کی ایک ہی رٹ پر شہرام نے اسے بازو سے سختی سے دبوچے اپنے قریب کیا۔ یعنی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ وہ اس کی خاموشی کا مطلب سمجھتے اس کا منہ اپنی آہنی ہاتھ میں دبوچے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہو رہا تھا۔ اس کی سختی پر بہارے کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اس نے بہت سختی سے اس کا منہ دبوچا۔ جاؤ سو جاؤ بہارے۔ شہرام نے اسے نرمی سے اپنے حصار سے آزاد کیا۔ وہ جلدی سے بیٹھ کے جانے بڑھتے کمبل میں غروب ہو چکی تھی۔ شہرام کافی دیر تک وہاں کھڑے رہا، دل میں مہم سی امید تھی کہ وہ اسے منائے گی یا پھر اس کی بات کو جٹلائے گی کہ اسے اس کا قریب آنا برا نہیں لگتا، محبت کی وجہ سے نہ صحیح بلکہ اس رشتے کی وجہ سے ہی صحیح جو ان دونوں کے ماں بہن تھا۔ ضبط کا دامن چھوٹا تو شہرام نے پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالتے دیوار پر دے مارا۔ اس سے زیادہ غصہ وہ اپنا کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ شہرام غصے سے واش روم کی طرف بڑھتا اس کا دروازہ دھاڑ سے بند کر چکا تھا۔ کافی دیر تک نیم گرم پانی سے شاور لے کر اپنا غصہ کنٹرول کرتا رہا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اپنے شوہر ہونے کا حق زبردستی لے سکتا تھا، کتنی مرتبہ لیا بھی، مگر اب اس کا دل چاہتا تھا وہ بھی اس کی محبت محسوس کرے، اس کی قربت کے لیے تڑپے۔ کیا اس کے نزدیک پڑھا لکھا ہونا، کسی بڑی پوسٹ پر ہونا اتنی بڑی بات تھی کہ اس کے آگے اس کی سچی محبت ہی مانند پڑ جاتی تھی؟ وہ تو بہارے کی خوبصورتی سے بہت محبت نہیں کرتا تھا، وہ تو اس کی روح سے محبت کرتا تھا۔ تبھی تو وہ جیسی بھی تھی کبھی بھی اس کی محبت کم نہ ہو سکی تھی، بلکہ بترجیح شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ گلاس کیبن کے سر ٹکائے ہوئے تھا، نیم گرم پانی کی بوچھاڑیں اس کے سر سے ہوتی اس کی برہنہ کمر پر پڑ رہی تھی۔ شہرام نے ٹیپ گھماتے ٹھنڈا پانی آن کیا۔ اب وہ یک ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا اپنے دماغ میں اٹھتی تپش کو کنٹرول کر رہا جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ بلیک ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس کافی دیر بعد کمرے میں آیا تھا۔ شہرام نے ایک نظر بیڈ کو دیکھا جہاں وہ بیڈ کے وسط میں کمبل تک لپیٹے سو رہی تھی۔ کمرے میں گونجتی مدھم سانسیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ گہری نیند سو چکی ہے۔ وہ اس کا چین نیند حرام کر کے خود چین کی نیند سو چکی تھی۔ شہرام نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھا، اس کے چہرے سے کمبل ہٹاتے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ گہری نیند میں محور تھی۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کی محبت عشق تھی، مگر اتنی ظالم کیوں تھی وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ آج تک اس کی شدید محبت کی آنچ اس تک کیوں نہیں پہنچ پائی؟ اس کی محبت میں کوئی کھوٹ تھا یا پتھر دل سی محبت کر بیٹھا تھا؟ شہرام کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ بکھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ اس کے نازک گال پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیرنے اس کے چہرے پر جھکا۔ بہت ظالم ہو تم میری بہارے، تمہیں میرا ذرا احساس نہیں، کیا اتنی ظالم ہوتی ہیں بیویاں؟ وہ اس کی عارض پر اپنے لب رکھتا مدھم سے سرگوشی میں بولا۔ وہ کافی دیر تک اس کے ایک ایک نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتا رہا، اس پر اچھی طرح کمبل دیتے وہ بیڈ کی دوسری جانب بڑھا۔ بیڈ فرام کے ساتھ ٹیک لگائے، سگریٹ جلائے، لبوں سے لگایا۔ اسے نیند تو آنی نہیں تھی۔ آج پورا بدن آگ کی بھٹی کی مانند سلگتا پاس لیٹی دشمن جاں کو خود میں سموئے لینے کو تڑپ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک ایسے ہی بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ کمرے کی نیلگوں روشنی میں اس کی سلگتی لو دیتی نظریں اپنی بیوی پر ہی تھی جو گہری نیند میں محور تھی، جسے اس کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس کی بے رخی سے
اندر تک جلا رہی تھی۔ اس کی شدید محبت اور سچے جذبات کی آنچ ابھی تک اس تک کیوں نہیں پہنچ سکی تھی؟ اسے اس کی محبت نظر کیوں نہیں آتی تھی؟ یہ ایک ہی سوال اسے زہریلی ناگ کی طرح ڈستے اس کی روح کو بھی نیلا کر رہا تھا۔ وہ سگریٹ پیتا کب اپنے زخمی دل کو جلا رہا تھا، جانے کتنی دیر گزر گئی۔ وہ بیڈ فرام کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ پیتے بہارے کو دیکھ رہا تھا، جو بہت سکون سے گہری نیند سو رہی تھی۔ بہارے نے نیند میں کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولی تو شہرام کرام کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ پیتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں پیاس دیکھتے وہ جلدی سے گھبراتے رخ پلٹ گئی۔ بہارے نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھائے نظریں دوڑائی جہاں رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ وہ ابھی تک جاگ رہا ہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیے جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔